الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معزز علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں اور ہماری مائیں اور اسلامی بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور کچھ نعمتیں بحیثیت امانت اللہ رب العالمین نے ہمیں سونپی ہے کہ اگر ہم ان امانتوں میں خیانت کریں گے یا اس میں کاہلی اور سستی برتیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں خائن گردانے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں دھوکے باز میں شمار ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں غاش میں بتلائے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں، اور جن ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر ڈالا ہے ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کریں، تبھی اس نعمت کا حق ادا ہوگا جو اللہ نے ہمارے ذمے سونپا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ دولت ہے اولاد کی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سوغات عطا کی ہے کہ اس نعمت کا کوئی بدیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کرام علیہم السلام کو کہ اللہ رب العالمین نے بطور احسان ان کے سلسلے میں ذکر کیا، ان کے سلسلے میں بتایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے اور سب کی آل و اولاد تھے، سب بیوی بچے والے تھے۔ یعنی یہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جتنے سارے رسول ہم نے بھیجے وہ سب بال بچے والے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ایسی نعمت کسی کے پاس نہ ہو تو اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے محروم سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو اس دولت سے محروم نہ کرے۔ اس دولت کے لیے آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ علیہ السلام دعا کرنے ہیں کہ زکریا وہ دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اپنی آل و اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی مسئولیت
ان کی ذمہ داری اور صرف کھانا کھلانا یہ ذمہ داری نہیں، ان کی دینی تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کے اندر ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں مضبوط اور مستحکم بنانا، ان کے عقائد کو مضبوط کرنا، تاکہ کسی جھانسے میں یا کسی برے عناصر یا ملمہ سازی کے بہکاوے میں نہ آ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا نہ کریں۔ آپ ان کو اس طرح سے مضبوط بنانا ہے آپ کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور دیکھیں گے قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں، یعنی جس میں اللہ رب العالمین مومنین کو خطاب کرتا ہے ندا دے کر کے، اس کے بعد آنے والی جو بات ہوتی ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کے جتنے بھی آپ آیات کو دیکھیں گے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، آپ جانیں گے کہ سب سے اہم بات اللہ رب العالمین وہاں ذکر کر رہا ہے، اس لیے خطاب کر رہا ہے اور ایمان کے نام سے خطاب کر رہا ہے، تاکہ مومنین کو حوصلہ ملے، تاکہ وہ سمجھیں اہل ایمان اللہ رب العالمین نے دے رہا ہے، اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ جو خالق ارض و سما ہے، اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں ذکر مذکور ہوتا ہے، وہاں سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، گویا کہ وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہمارے گلے میں سونپی ہے، یا جس ذمہ داری کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہم اس ذمہ داری کو مکمل طور پر پورا کریں، تب حقیقی معنوں میں ہم باپ کہلانے کے حقدار ہوں گے یا والدہ کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ آپ خود سوچیں اور غور کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی عقدی ناحیے سے، جسمانی ناحیے سے، ہر طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تو حقیقت میں آپ اصلی اور آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کی بے توجہی کی وجہ سے، آپ کی بے رغبتی کی وجہ سے راتوں رات بچے راتوں رات چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، گلی کے نکڑوں میں رات بسر کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کا باپ کون ہوا، آپ ہوئے یا سڑک اور چوراہے اس کے باپ ہوئے۔ موبائل میں مشغول رہتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کون ہے اس کی پرورش کرنے والا، موبائل بھی ہے۔ پہلے جو مائیں یا دادی یا نانی جو لوریاں سناتی تھیں، جو اپنے بچوں کو لوریاں سنا کر سلاتی تھیں، آج وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کے ان موبائل پروگرام نے ان سب کی جگہ لے لی ہے، اور برابر آپ کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ اس کی پرورش میں ساجھیدار ہیں۔ یعنی ایک بچے کی پرورش جو ہے ایک باپ بھی کرتا ہے، سڑک اور چوراہے اور گلی کے نکڑ بھی کرتے ہیں، موبائل فون بھی کرتے ہیں، اور یہ سب فلمیں وغیرہ بھی کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی پرورش میں ساجھیدار ہیں۔ گویا حقیقت میں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے باپ نہیں ہیں، آپ کے بچے کی تربیت میں، اسے پال پوس کر بڑا کرنے میں ان تمام چیزوں کا ہاتھ ہے، صرف آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اب اگر ایسے بچوں کا کیا حال ہوگا آپ جانیں تو پھر تربیت کیسے کریں۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کی اصلاح کرنا، مرحلہ در مرحلہ اسے آگے بڑھانا، ترقی دلانا۔ اور کہتے ہیں کہ تربیت کہیں گے کہ کسی بچے کو، کسی انسان کو مکمل بنانا، عقدی ناحیے سے، دینی ناحیے سے، ہر ناحیے سے ایک مکمل انسان بنانا،
یہ اس کو تربیت کہتے ہیں. اسی لیے تربیت کو کہتے ہیں کہ یہ تربیت کا معنی یہ کسانوں کے کام سے ملتا جلتا ہے. کسانوں کے کام سے. معنی تربیہ یشبہ معنی الفلاح. معنی تربیہ یشبہ عمل الفلاح الذي يقلع الشوك. کہہ رہے ہیں یہ تربیت کا معنی یہ کسان کے کام سے ملتا جلتا ہے. کسان جو ہے اپنے کھیت سے کانٹے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ النَّبَاتَاتِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِن بَيْنِ الزَّرْعِ لِيَحْسُنَ نَبَاتُهُ. کہ ایک کسان آدمی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی فصل سے، اپنے پودوں سے جو دوسرے کانٹے ہوتے ہیں یا اجنبی پودے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے تاکہ اس کے پودے، اس کی فصل جو ہے خراب نہ ہونے پائے، اچھی ہو. اس کو کہتے ہیں یہ تربیت کا مفہوم ہے. یہ کسانوں سے ملتا جلتا ہے. یعنی جس طرح کسان فصل وغیرہ لگاتا ہے اس میں اگر دوسرے پودے ہوتے ہیں جو اس کے پودے کے لیے خطرناک ہوں یا اس کو کمزور کر رہے ہوں ان کو وہ نکال دیتا ہے. یہی تربیت ہے. اور اس تربیت کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے والد اور والدہ یہ ان دونوں کا حق بڑا عظیم ہے. دونوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے تربیت کے سلسلے میں آپ جانیں کہ تربیت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں، ہمارے بچے دین بیزار نہ ہوں، ہمارے بچے نام نہاد مسلمان بن کر نہ رہ جائیں یا ہمارے بچے شریعت چھوڑ کر چلے جائیں. آپ کیا کریں گے اگر آپ نے ان کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، انہیں ایک اچھا انسان نہیں بنایا، تو آپ کے لیے باعث آر ہوں گے. وہ اللہ رب العالمین بھی سوال کرے گا کہ کس نے ان امانت میں خیانت کی، کس نے ان بچوں کو ضائع کیا. آپ دیکھیں گے جب قرآن کریم کو پڑھیں گے اللہ رب العالمین جب کوئی امانت کسی کو سونپتا ہے، ایسے مومنین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اپنی امانتوں میں، عہد و پیمان میں ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ مومنین کی مثال ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اللہ کی خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا کی ہے تو اس کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے اپنے کندھوں کو مضبوط کر لیں. اللہ رب العالمین جب کوئی بچہ ہماری گود میں دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب اس طرح کی نعمت کا مژدہ ہمیں سناتا ہے، تب یہ جان لیجئے کہ ہمارے لیے وہ امانت ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ الصبیع امانہ عند والدیہ، کہ ایک بچہ یہ بطور امانت ہوتا ہے والدین کے پاس. وقلبه الطاهر جوہرۃ نفیسۃ ثاججۃ خالیۃ عن کل نقش وصورہ. اور اس کا دل پاک و صاف پاکیزہ ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. آپ بالکل سادہ جو چاہیں وہ ہوا قابل لکل ما نقش فیہ. ہر وہ اس کا دل جو ہوتا ہے جس چیز کو آپ لکھنا چاہیں گے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. یعنی اس کا دل پاک صاف ہوگا، ہر چیز کو قبول کرنے والا ہوگا. ایسی صورت میں اگر آپ اس کو صحیح تعلیم و تربیت دیں گے، فَإِنْ عُلِّمَ الْخَيْرُ نَشَأَ عَلَيْهِ. اگر اس کی پرورش بھلائی کے کاموں پر ہوتی ہے تو سعیدہ فی الدنیا والآخرہ، نیک بخت ہوگا.
وشاركه في ثوابه ابواہ وكل معلم له ومؤدب، اور اس کے ثواب میں اس کے اساتذہ، اس کے والدین، جو بھی اس کو ادب سکھلانے والے ہوں گے، سب کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر فَإِنْ أُهْمِلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ وَكَانَ الْوِزْرُ فِي رَقَبَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهِ، لیکن اگر بے توجہی برتی گئی، جانوروں کی طرح اسے چھوڑ دیا گیا، تو پھر ذمہ داری یہ آپ کے گلے میں آئے گی۔ اس لیے یہ امانت ہیں، ایسی اس امانت کی حفاظت کے لیے یا اس امانت میں ہم خائن نہ ہوں، چاہے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ جانیں کہ سب سے پہلی چیز جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں یا ارتداد کے راستے پر ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں چلی جاتی ہیں، وہ غلطی کہاں آپ کرتے ہیں؟ اس غلطی کو پہلے پکڑیں۔ آپ جہاں چور دروازے ہوں اس پر لاک لگائیں، اس کو سمجھیں کہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلام نے بچوں کی تربیت پر، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، اولاد کی تربیت پر اتنا زور دیا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے ذکر کر دیے ہیں کہ آپ ایسے ایسے تربیت کریں گے، آپ کی اولاد نیک صالح ہوگی، آپ کی اولاد دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گی، آپ جو ہیں ان کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، چار چیزوں سے ایک عورت، چار چیزوں کی وجہ سے ایک عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مال، خوبصورتی، حسب و نسب، دینداری، ان چار چیزوں کی وجہ سے بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں سلیکٹ کون کرنا ہے، کس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہو سکے، ہم کو کس چیز کا انتخاب کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی عورتوں کا انتخاب کرو، جو دیندار ہو ایسی عورتوں سے شادی کرو۔ اور ایسے ہی بچیوں کے اولیاء کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑے جو ہوں وہ نیک صالح ہونے چاہیے، ان کا جو ہے بچوں کی زندگی سے بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسا کوئی شخص نکاح کا پیغام دے جس کے اخلاق سے آپ راضی ہوں، جس کے دینداری سے آپ خوش ہوں، اپنے بچیوں کی شادی کر دیجئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ دیندار، شوہر کے سلسلے میں بھی فرمایا دیندار۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ نیک اور دیندار خاتون ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ینشأ الصغیر علی ما کان والدہ، کہ بچے کی تربیت اس کے گھرانے والوں جیسے ان کے باپ وغیرہ کی پر ہوتی ہے۔ ان العروق ینبت علیہ الشجر، کیونکہ درخت جو ہے وہ جڑوں پر ہی بڑے ہوتے ہیں، درخت جو ہوں گے وہ جڑوں پر جو ہے اگتے ہیں۔ اگر آپ ببول کا پیڑ لگا لیں گے اور توقع رکھیں گے آم ہو سیب ہو، اس میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دینداری کو کہنے کہ دینداری کو اپناؤ؟ کیونکہ ان دونوں جوڑوں کو بعد میں ایک نیک اور صالح نسل کی جو ہے نشو نما کرنی ہے، پرورش اور پرداخت کرنی ہے، ایک پاکیزہ نسل کو تیار کرنا ہے جو اپنے ایمان میں مستحکم ہو، اپنے عقیدے میں پختہ ہو۔
کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیندار خاتون ہو، دیندار شوہر ہو، تاکہ جو بچے ہوں وہ جو ہے دیندار رہیں. آپ دیکھیں گے جب دیندار شوہر وغیرہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور رحمت بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کے تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیک صالح جوڑے کی مثال میں ذکر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام کو انہوں نے جب پہلی بار دیکھا مارے کپکپاہٹ کے گھر آئے، کہنے لگے کہ اب جو ہے میری موت آ جائے گی. دیکھیے کہ اگر نیک خاتون ہوتی ہے تو دیکھیے اپنے شوہر کو دلاسا کیسے دیتی ہے، تسلی کے دو بول کیسے بولتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں لن یضیعک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، پریشانی اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، غریبوں کی محتاجوں کی جن کی کوئی روزی نہیں لگتی آپ ان کی مدد کرتے ہیں، کام لگواتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں کوئی پریشانی اگر انہیں آتی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں ایک اچھی خاتون ہے، اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بحیثیت شوہر کیسے آپ کا تعامل رہا ازواج مطہرات کے ساتھ، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا لیتے تھے، سکھ دکھ میں ساتھی رہتے تھے. کیونکہ جب میاں بیوی نیک اور صالح ہوں گے تو ان کی جو زندگی ہوگی وہ باعث رحمت اور سکون ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر جا رہے تھے، ان کی اہلیہ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، بہت ٹھنڈی کا موسم تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال لأہلہم کثوا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اپنے بیوی سے کہہ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال سے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ یہاں، انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی آگ وگ ہے، یہاں آگ دکھائی دے رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہنے ہو سکتا ہے کوئی آگ کا انگارہ لے کر کے آؤں یا راستہ معلوم نہیں ہے وہی معلوم ہو جائے. بہرحال دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ سب جو کام کر رہے ہیں ایک اپنی بیوی کی مصلحت کے خاطر، اپنی اہلیہ کے لیے. کیونکہ نیک صالح جب اولاد ہوں، نیک صالح جب میاں بیوی ہوں گے تو بچے جو ہوں گے وہ بھی نیک صالح ہوں گے. الا یہ کہ کوئی چیز منحرف کرنے والی آئے، ورنہ غالباً باپ وغیرہ کا، والدین وغیرہ کا، گھرانے ہی کا زیادہ فرق رہتا ہے. آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. خضر علیہ السلام کے قصے میں کہ جو دیوار گر رہی تھی انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی تھی کیونکہ 2 یتیم بچوں کا وہاں نیچے خزانہ تھا، انہوں نے درست کر دیا. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان 2 بچوں کے جو والد تھے وہ بڑے نیک صالح تھے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فیہ دلیل علی ان الذریہ ان الرجل یحفظ فی ذریته وتشمل دعاء برکتہ فی الدنیا والآخرہ. کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ آدمی کی تقوی ہو، اگر نیک صالح ہو تو اس کے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کی جو اولاد ہوگی اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یہاں مفسرین وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں جو وکانا ابوہما صالحن کہا گیا،
یہ باپ داداؤں میں سے چھٹے یا 7ویں یا 10ویں نمبر پہ تھا. آپ غور کریں کہ کتنی پیڑھیوں تک اس کا اثر رہتا ہے, کہ اگر آپ کے آبا و اجداد میں سے کئی پیڑھیوں تک اگر نیک رہتے ہوں, اس کا بھی اثر وہ آپ کے بچوں میں دکھے گا. اتنا گہرا فرق پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اندر سب سے بڑی پریشانی جو تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. والدین کو, کیونکہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی صرف اس وجہ سے کہ میرے والدین ایسا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام, ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, کہ ہم نے اپنے شروع کے باپ داداؤں سے یہ تب تو سنا نہیں. نوح علیہ السلام کہاں سے آگے وہ ہماری طرح جو ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام جب کریں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, کہ یہ جو آپ اسٹوچو اور مجسمے وغیرہ رکھے ہو, یہ سب آپ کیا ہے اس کے سامنے جھکتے ہو, آپ کیوں ایسا کرتے ہو, یہ کیا ہے مجسمے. کیا کہا, کیا جواب دیا انہوں نے, وجدنا آباءنا لها عابدین. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بیماری ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو, ماؤں کو, ہم نے انہی کی عبادت کرتے ہوئے جھکتے ہوئے پایا, اس لیے ہم بھی جھک رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے, کہیں گے اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا, اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے باپ دادا, ہمارے باپ دادا کے دین سے تو پھیر دے. شعیب علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ وہ اصلاتک تأمرک, کیا آپ کی نماز یہ آپ کو یہ حکم دے رہی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ ہم وہ جس کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان کو چھوڑ دیں. اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ہے. وجدنا آباءنا علی امہ وإنا علی آثارہم مقتدون, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی پر پایا ہے, ایسے ہی کرتے دیکھا ہم نے, ہم وہی کریں گے. تو انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلانے میں کیوں سب سے بڑی بیماری آئی؟ والدین. کیونکہ یہ والدین بڑی اہم کڑی ہوتی ہے بچوں کی زندگی میں. کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے جتنے لوگ کہ اللہ رب العالمین جب کسی بچے کی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر اس کی پیدائش ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. پھر اس کے بعد جو اپنے ارد گرد کے وہ حالات کو دیکھتا ہے, جو اعمال دیکھتا ہے, اسی میں وہ ڈھل جاتا ہے. پھر اسی کا وہ مبلغ بنتا ہے, اسی چیز کی وہ نشر و اشاعت کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ابن القیم رحمہ اللہ نے, ان کی کتاب ہے الفوائد, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ارض الفطرہ رحبۃ قابلۃ لکل ما یورث فیہا, کہ یہ فطرت کی سرزمین جو ہوتی ہے بڑی لمبی چوڑی, اور جو بھی چیز اس میں دھسائی جائے, گاڑی جائے, سب کو قبول کرنے والی ہوتی ہے. یعنی فطرت کی زمین, یعنی جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, کہہ رہے وہ جو بھی چیز اس کے دل میں آپ ڈالیں گے وہ ساری چیزیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ غُرِسَتْ شجرۃ الایمان والتقوی, اگر اس کے دل میں اگر آپ چاہیں تو ایمان کا, تقوی کا درخت لگائیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ نیک بخت ہوگا. اور اگر چاہیں تو شجرۃ الجہل والہویٰ, خواہشات والے اور نافرمانی والے درخت لگائیں تو کہتے ہیں کہ فَكُلُّ الثَّمَرِ مُرٌّ, تو جتنے بھی پھل ہوں گے سب خراب ہوں گے. تو یہ والدین کے تعلق سے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ وہ نیک صالح ہوں.
جب شادی وغیرہ ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاتی احدکم اہلہ فیقول بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم قدر ان يكون بینہما ولد لم يضرہ الشیطان ابدا. اللہ رب العالمین یہ دعا پڑھیں والدین کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی انہیں بچہ اگر کوئی مقدر کرے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر رہنمائی فرما رہے ہیں. اگر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے کان میں، بہت سارے علماء اذان کے قائل ہیں، بہت سارے محققین کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، اس پر ان کا عمل نہیں ہے، کہتے ہیں یہ عمل کے لائق نہیں. لیکن بہت سارے اہل علم کی جماعت ہے جن کا جو اس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان میں سے ابن القیم رحمہ اللہ بھی ہیں. تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اول ما یقرع سمع الانسان، کہ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں جو آواز پہنچتی ہے وہ کلماتہ المتضمنہ لکبریاء الرب وعظمتہ، اللہ رب العالمین کے عظمت و کبریا کے الفاظ ہوتے ہیں. والشہادہ التي اول ما يدخل بها في الاسلام، اور شہادت کے کلمات ہوتے ہیں جس کے ذریعہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو کہنے ہیں فَكَأَنَّ ذَلِكَ كَالتَّلْقِينِ لَهُ شِعَارَ الْإِسْلَامِ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا يُلَقَّنْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا، کہ جس وقت دنیا میں آتے ہوئے شہادت کے کلمات اس کے کان میں پڑتے ہیں، ایسے دنیا سے جاتے ہوئے بھی توحید کے کلمات کی تلقین کی جاتی ہے نا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اور ایسے دیکھیں گے اگر آپ کی اچھی تربیت کریں اور بچوں کا اچھا نام رکھیں. کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. کیوں؟ عبودیت والا نام ہے. جب بچہ بڑا ہوگا، جب وہ عقل مند اور صاحب شعور ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں بندہ کس کا ہوں؟ اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. پھر کسی کے آگے وہ سر نہیں جھکائے گا، غیر اللہ سے مانگے گا نہیں، توحید کو جانے گا وہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ علماء کہتے ہیں کہ علموا اولادکم التوحید قبل ان يقبلوا الحدید ويسجدوا على الاتبات ويطلبوا المدد من الاموات، کہ بچوں کو توحید سکھاؤ سب سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو جا کہ کسی دروازے پر کسی خانقاہ وغیرہ پر سجدے وغیرہ کرتے پھریں. آپ دیکھیں یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اس ناحیے سے آپ تربیت کریں گے بچوں کی تو بچے سیدھے راستے سے ہٹیں گے نہیں، آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے، یا دین بیزار ہو کر دوسرے دین میں چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں کریں گے. ان کی اگر پرورش آپ اس طرح سے کریں گے تو. اور جب آپ یہ کریں پھر اس کے بعد دیکھیں ان کو نماز کا حکم دیں. ایک تو توحید آپ ان کو بتائیں، کیونکہ سب سے پہلے چیز توحید، سب سے پہلے چیز ان کو بتائیں لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں سب سے پہلے بات بتائیں. اس کے بعد ان کو نماز پڑھائیں، نماز کا حکم دیں. نماز میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ہے نا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، بڑے پسندیدہ تھے وہ. نماز کا حکم دیں. اور نماز کے سلسلے میں آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. یہ حدیث میں جلدی اشارتاً ذکر کر رہا ہوں. اس حدیث میں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، کہ یہ جو دعا کر رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا وہ سوال کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو دعا کرے گا، اگر وہ نیک ہوگی اولاد دعا کرے گی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. نماز کی تلقین کریں ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین،
جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. یعنی جہاں ماں باپ کی نگرانی ہو، اپنا گھر ہو، ماں باپ بھی موجود ہوں، ایسی صورت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو، ایک ساتھ نہیں رہنے دو. اس تربیت کریں آپ ان کی. آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تربیت کرتے تھے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ کے پاس میں نے رات گزاری، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ وہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیسے کرتے ہیں. وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے یہ طریقہ سکھا. یہ تربیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ یہ حریص ہیں دین کے کاموں پر، ایک دن فرما رہے ہیں انی اعلمک کلمات یا غلام، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا ما كتب الله لك. یہ دیکھیں کیسے تربیت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ صدقے کا کھجور تھا، اے حسن اخذ الحسن تمرة من تمر الصدقہ فجعلها فی فیہ، اپنے منہ میں ڈال لیے. اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ اما علمت اننا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. دیکھیے تربیت کریں اس طرح بچوں کی، اور انہیں اچھے کاموں کا حکم دیں. اب میں آخری بات جو میں ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے تربیت کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، غالباً ٹائم کی کمی کے باعث میں جلد ہی اپنی بات ختم کروں گا. کہ لقمان علیہ السلام، آپ دیکھیں گے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور یہ تربیت کے اصول ہیں. اس میں کیا کہا لقمان علیہ السلام نے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا. کیا مطلب ہوا شرک نہیں کرنا؟ یعنی توحید پر قائم رہنا، کیونکہ الاشیاء تتبین بازدادها، کہ چیزیں اپنے عکس چیزوں سے جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی کہ شرک نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر قائم رہنا. اور اگر توحید پر قائم رہو گے تو جو اہل ایمان کے علاوہ ہوں گے، کبھی آپ ان کے ساتھ اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اگر ہم اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کو اگر ہم چھوڑیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا. یہ دعا، یہ نصیحت کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کوئی بھی دانہ ہو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا وہ حکم دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صبر کرنا. یا بنیا کہہ کر مخاطب ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے وقصد فی مشئک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھیں ایک بچے کو اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ اپنی آواز کو پست رکھ، چلاؤ چگھاڑو نہیں. اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ اپنے گال کو پھلاؤ نہیں اور اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا ہے
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو امانت ہم ذمے سونپی ہے، ہم اس امانت کو صحیح طور پر اللہ رب العالمین نے جس طرح حکم دیا ہے اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ دار بنایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، راعٍ چرواہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے۔ چرواہا اس ناحیے سے کہ آپ دیکھیں گے کسی چرواہے کو اپنے جانوروں کے لیے کیسے پریشان ہوتا ہے، بکریاں وغیرہ جس کو چراتے ہوئے دیکھتے ہوں، اگر ایک گول ایک جماعت آپ دیکھیں کوئی ادھر بھاگتی ہے کوئی ادھر بھاگتی ہے، کتنی پریشانی اٹھاتا ہے، غصے سے جاتا ہے، مارتا بھی ہے، ان کے کھانا پانی کا ان کے چارے کا انتظام کرتا ہے، بارش سے بچاتا ہے اور ان کا علاج و معالجہ کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ایسے آپ بھی ذمہ دار ہیں، اللہ رب العالمین نے جو امانت آپ کے ذمے سونپی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے تمام حقوق کو ان کی نگرانی کریں، تعلیم کا انتظام کریں، لے کر جائیں مدرسوں میں اور پوچھ تاچھ کریں، استفسار کریں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے بچوں کو انحراف سے، بے راہ روی سے بچا۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے بچے ہیں بگڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھے راستے پر دکھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔